السلام علیکم۔ ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کے جب ہمارے بچے میگورا سے آ گئے تو ان کی ماموں کی بیٹی کی بڑی خواہش تھی کہ میں بھی چلا جاؤں۔ اب ایک ہفتہ گزارنے کے بعد ان کے والدین نے کہا کہ بچی کو واپس لے کے آئے، تو اب میں جو ہے نا ان کو واپس لے کے جا رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں مینگورا۔ تو مینگورا جانے کے لیے میں جا رہا ہوں بائک پر، ٹھیک ہے، کیونکہ آج بائک کا مزہ لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ گاڑی اکثر ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں باہر نکلا، اب جا رہے ہیں تیل ڈالنے کے لیے یہاں پر پیٹرول پمپ آئے۔ السلام علیکم۔ سب خیریت؟ شکر تاسو ښه کنه؟ تو تھینک یو ویری مچ کلیوال، اللہ حافظ۔ مالٹو کے بارے میں ہم نے پوچھا تو یہ ایک 850 روپے کا ہے اور ایک 800 کا۔ اب ملاکنڈ پر چڑھنے کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں سے ملاکنڈ سٹارٹ ہو جائے گی۔ نہ مردا کو نہیں ہے پتا بال میں بند کڑی کو۔ تو ہم پہنچ گئے ملاکنڈ ٹنل۔ یہ ملاکنڈ کی آخری گیر ہے، اور یہ پہاڑی سلسلہ جو ہے نا اب دکھائی نہیں دیتا تھوڑا سا، کیونکہ لوگوں نے دھوئے کے بادل ہے، اور جو سامنے ہے وہ شہید بابا ہے، نیچے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ ملاکنڈ کا پانی جو ہے نا، ملاکنڈ سے جو پانی آ رہا ہے سوات سے، وہ خشک ہے، ٹھیک ہے، اور اس نہر میں جو اگلی سائڈ پر ہے اس میں پانی آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنی بچی کو کور نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی بچی کو خوب کور کیا ہے، ٹھیک ہے، اور گلوز پہنے ہیں، اس نے جرسی پہنی ہے، ٹھیک ہے، اور پاجامہ بھی لیا ہے، اور ٹوپی بھی ایک لیے ہے، چادر بھی لیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا بائک جس پر اس کی بچی کے سامان ہے، اور یہ ہے ملاکنڈ کا خوبصورت نظارہ۔ تو الحمدللہ ہم بٹھیرا بازار پہنچ گئے۔ اب ہم اس روڈ پر جائیں گے جو کہ بائی پاس ہے، کمال کا بائی پاس ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ایک چھلی جو ہے نا لے لیا، بچی کو چاہیے تھا، بچی نے کہا کہ مجھے چھلی دے دو، تو میں نے چھلی والے سے کہا کہ ایک چھلی دے دو بچی کو۔ اور بچی کو تھوڑا ٹھنڈ لگی ہے، لیکن ہم آہستہ آہستہ جائیں گے۔ روڈ کے دوسری سائڈ پر یہ بابا جا رہا تھا، تو میں نے اس کو اشارہ کیا کہ آگے ہمیں چھلی دے دو۔ یہ دینا ہے اور دو بابا بھائی 100 روپے سے۔ اور تو میں نے 2 عدد مالٹی خریدی، ملگری اتڑا جیسے نہ کہنا ہے ادھر سرتا اتڑا بل بل ترتا واڑا بابا بل مانے نہ سنا۔ تو ہم بٹھیلا بازار سے نکل گئے۔ تو الحمدللہ ہم پہنچے سوات موٹر وے پر۔ یہ راستہ چترال اور دیر کی طرف جاتی ہے، باجوڑ کی طرف جاتی ہے، پنگل کی طرف جاتی ہے۔ یہ راستہ مینگورا کی طرف جاتی ہے، اور جب آگے سے یہ راستہ اسلام آباد راولپنڈی کی طرف جاتی ہے، پھر یہاں سے، اور یہاں سے درگاہ بدقسمتی سے اس موٹر وے سے محروم ہو گئی۔ تانا کے بائی پاس پر پہنچے تو یہاں پر کافی ٹریفک تھا، رش تھا، گاڑیاں ساری کھڑی تھی، ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ سب مسئلہ تھا، سب مسئلہ تھا موٹر سائیکل نه غبړ شي سو دا ګړ نه غبړ شي سو دکان نه موټر سایکل درې څلور پټ شي دا احتجاج کوي بند کړی۔ باغې باندې بند کړی تھینک یو۔
یہ روڈ چونکہ آگے سے بند ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں تک یہ کھلا ہے، یہاں پر گاڑیاں نہیں ہے، تو میں اس تنگ و تاریک راستے سے آیا، میں نے شارٹ کٹ استعمال کیا، ابھی تک روڈ جو ہے نا بند ہے، ابھی میں اس راستے پر جاؤں گا مینگورا، تو بچی کے لیے کچھ چپس یہاں سے خریدیں گے، یہ ہے بدگرام ہے، یہاں سے میں آگے مینگورا جاؤں گا، ابھی تک وہ روڈ بند ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے دریائے سوات شموزے پوئی. کا علاقہ جو ہے نا قدیم اقوام کا ایک مرکز بھی تھا، یہ ہے ویلکم ٹو بازیرے دا الیگزینڈر سٹی اینشینٹ، تو یہ پرانے اقوام کے کنڈرات ہے، یہاں پر رہ چکے ہیں، یہ مین روڈ ہے جہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں. الحمدللہ ہم پہنچے بری کوٹ، یہ راستہ جو ہے نا یہ کڑاکڑ بنیر کی طرف جاتا ہے، کڑاکڑ بنیر کی طرف جاتا ہے، پھروا والی طرف. غالیگے پہنچ گئے تو بارش شروع ہو گئی، گنے بادل آ گئے، ہم پنجی گرام کنڈوڈاک پہنچ گئے، اور یہ ہے ہمارا دوست ارشد حسین جو صوبائی اسمبلی کے سیٹ کے لیے کھڑا ہے، اس کا انتہائی نشان ریکٹ ہے. تو میں اوڈی گرام کے باشندوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے دوست کو جس بھی پارٹی سے آپ ہو اس کو کامیاب کریں. تو ہم پہنچے اوڈی گرام جب آپ پہنچے نا تو یہ راستہ بھی جاتا ہے اور وہ راستہ بھی جاتا ہے اوڈی گرام اسپتال کی طرف. تو الحمدللہ ہم مینگورا میں انٹر ہو گئے تو رنگا رنگ جھنڈوں نے ہمارا استقبال کیا. تو الحمدللہ میں بخیر و عافیت اپنے سسر کے ہاں پہنچ گیا اپنے بائک پر، اور جو بچی میرے ساتھ تھی وہ اندر چلی گئی. تھینک یو مائی بائک، تھینک یو رنگیلی. الحمدللہ میں یہاں پر پہنچ گیا، نماز کا ٹائم ہے تو اس لیے میں پہلی فرصت میں نماز پڑھوں گا. تو الحمدللہ یہ ہے مرغی، مٹر، آلو، مٹر، قیمہ، آلو، شلجم، اور یہ ہے مچھلی، چھولا، اور یہ روٹی. تو الحمدللہ میں نے کھانا شروع کر لیا، اور یہ ہے مرچی. الحمدللہ روٹی کھانے کے بعد میں نے یہ فروٹ کھا لیے. اب جو ہے نا چائے بھی آئی تھی تو چائے بھی پی لی. تو چائے کے ساتھ تو یہ نہیں کھا سکتا، لیکن یہ چیز جو ہے نا کوکونٹ والا بسکٹ یہ بڑا زبردست ہے تو اسے کھاؤں گا. میں گھر سے نکلا تھا 11:30 بجے، لیکن پہنچا یہاں پر 3:30 بجے، اس لیے کیونکہ وہاں پر تھانہ میں کسی نے چوری کی تھی موٹر سائیکلوں کا ایک دکان سے، تو وہاں پر لوگوں نے احتجاجاً روڈ بند کیا تھا. تو چائے پینے کے بعد میں انشاءاللہ نکلوں گا اپنے گھر کے لیے، کیونکہ بہت دیر ہو جائے گی پھر، اور بارش اگر ہو جائے تو پھر مسئلہ ہوگا. تو الحمدللہ میں اپنے سسر سے ملا، ان کو سلام کیا، اور میں جلدی نکلنے کی کوشش کروں گا. تو السلام علیکم، میں جا رہا ہوں زمزم جی، السلام علیکم. تو الحمدللہ خوب روٹی کھانے کے بعد میری بچوں کی نانی نے اپنی نواسوں کے لیے سامان جو ہے مجھے حوالہ کر دیا. اب میں اللہ کا نام لے کر اپنا سفر شروع کروں گا، جو کہ 60 70 75 کلومیٹر بنتا ہے. انشاءاللہ میں ابھی تقریباً ابھی جو ہے نا 3:24 ہے، 3:20 ہے. میں انشاءاللہ پہنچوں گا 5:30 بجے تک، میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا. راستے میں اپنے بہنوئی کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات بھی کروں گا، اگر ہو سکے تو اپنے دوست ارشد کے ساتھ بھی ملاقات کروں گا. تو الحمدللہ میں اپنا سفر شروع کروں گا. سبحان الذی سہل لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. یہ ہے نشاط چوک. یہ سامنے والا ہوٹل ہے ڈی فاپا. تو میرا بہنوئی یہاں پر اس شاپ میں بیٹھا ہے. تو میں اپنے کزن کے ساتھ اس شاپ میں ان کے دوستوں سے ملا.
صبر یہاں سے بھی پہلے یہاں پر اڑا ہوا کرتا تھا. الحمدللہ اب میں فارغ ہو گیا روٹی کھانے کے بعد, چائے پینے کے بعد اور اپنے ممی کے ساتھ ملنے کے بعد میں منگورا سونے جا رہا ہوں. تو یہاں سے میں جاؤں گا ناکن. تو آئیے چلتے ہیں اپنے گھر. تو میں یہاں آیا تھا LRBT ہاسپٹل, آنکھوں کا معیاری اسپتال غریبوں کے لیے مفت. یہ اوڈی گرام میں مشہور ہے اور یہاں ان پہاڑوں کے اوپر یہاں پر پرانے زمانے کے آثار بھی موجود ہے. تو میں اپنی کولیگ ارشد حسین کے حجرے پر آیا جو الیکشن کے لیے کھڑا ہے. اس کی نشان جو ہے نا ریکٹ ہے. قدیمہ گوگدارا کندکاری, یہ قدیم کندکاری ہے جو ایک چٹان پر کی گئی ہے. اس میں مختلف جانور ایک چٹان پر کندہ ہے جن میں چیتا, مارخور اور ہندوستانی گینڈا تانبے کے دور کے ہے, جبکہ گھوڑے اور گھوڑا گاڑی کی کندکاری کا تعلق لوہی کے زمانے سے ہے. اس کی تاریخ 1500 سے لے کر 800 قبل مسیح تک ہے. دوستو یہ ایک پہاڑ ہے جس پر بہت پرانے زمانے کے قدیم زمانے کے آثار موجود ہے جو آپ کو تھوڑا تھوڑا دکھائی دیتا ہے دور سے. اس میں مختلف جانور ان کے تصویر بنائے گئے ہیں, کندکاری کی گئی ہے اور چیتا وغیرہ ہے. آثار قدیمہ والے اس کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو یہ دیکھیے وہ سامنے جو ہے نا ڈاگ کی تصویر ہے. یہ بکری ہے کہ کیا ہے. یہاں پر آثار قدیمہ کے لوگوں نے, آثار قدیمہ کے ادارے نے یہاں پر کچھ گرل لگایا ہے لیکن وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ گئی ہے. ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان آثار کا اچھی طریقے سے خیال رکھا جائے تاکہ باہر سے جب لوگ آ جائیں تو پاکستان کو کثیر زر مبادلہ مل جائے. وہ آگے ایک مجسمہ کی شکل بنائی گئی ہے. تو یہ پہاڑ ہے, یہاں پر کندکاری کی گئی ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے ایک مسجد کے قریب کھڑے ہو گئے, گاڑی کھڑی کر دی اور میں نماز سے جاؤں گا. یہ بھائی صاحب گاڑی کا خیال رکھے گا. تو میں تین دوڑا کے اس مسجد میں نماز پڑھی. تین دوڑا دیکھا نا, اور تب بابا صفائی کی نو بابا شکر الحمدللہ جمعہ صفائی کی اور سوچے جمعہ اللہ کو خیال ساتھی اللہ تعالیٰ بتا کے خیال ساتھی اللہ تعالیٰ اس سب عمر کی برکت واجی بابا اب ہوگی ایمان دے اللہ خوش حالک. تو میں دن دوڑا کہ اس مسجد میں نماز پڑھی. تو یہ ایک ایسا پہاڑی سلسلہ ہے جسے بدھا مذہب کے لوگ پسند کرتے تھے. تو یہ ہے غالگی بدھا. اس سائڈ پر جو ہے نا زرخیز زمینیں ہیں اور اس سائڈ پر دریائے سوات بہتا ہے. تو یہ ہے غالگی کا بدھا جو بڑی اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہے. میرے خیال میں یوگا کا کرتا ہے. یہ اس کا پاؤں ہے, یہ اس کا پاؤں ہے, اس کا دوسرا پاؤں ہے, اس کے ہاتھ ہے اور باقی باڈی جو ہے نا اس پر کسی نے کوشش کی توڑنے کی. چلتے ہیں سیڑھیاں چڑھتے ہیں کہ اوپر کیا ہے, اوپر اس ٹنل میں کیا ہے. ہمارے پاکستانیوں نے بھی اپنی نام کندہ کر دیے ہے اس پہاڑ کے اوپر. پہاڑ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ٹنل جو تو بند ہے میرے خیال میں, یا کھلا ہے, او یار کھلا ہے, آگے سے اوپر سے کھلا ہے. میں اوپر تک آ گیا. تپوس کو تو یہ سیڑھیاں اوپر تک جاتی ہیں. وہ دیکھ وہاں تک, لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ مختلف ٹنل ہے. میرے خیال میں یہ ٹنل یہاں سے پھر نکلی ہے. وہ ٹنل ہے غالباً آگے سے بند ہے.
گلرنگ انٹرنیشنل ہاسپٹل بٹھیلا ہماندرا سپر سی این جی ہماندرا، اور نماز مغرب کے لیے یہاں پر قیام کیا. نماز مغرب پڑھیں گے اور انشاءاللہ پھر اپنا سفر آگے جاری رکھیں گے. اپنا بائک یہاں پر کھڑا کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے ان بھائیوں سے 2 عدد مالٹا جو ہے نا وہ خریدا اور اپنے بائک کے ساتھ یہ لگایا. اب یہ میں بٹھیلا پہنچ چکا ہوں. اب انشاءاللہ درگاہ کی طرف جاؤں گا. شام کے 6:20 ہے اور میں ملاکن ٹاپ پہنچ گیا. تو الحمدللہ میں بحیر و عافیت اپنے گھر پہنچ گیا. بائک میں نے کھڑا کر دیا. اب تھوڑا آرام کریں گے. چونکہ میرے ہیلمٹ کا جو فرنٹ والا شیشہ ہے وہ گدلا ہو گیا ہے، تو میں نے شیشہ نیچے نہیں کیا تھا، اوپر تھا. تو سارا ہوا جو ہے نا، ساری ہوا میری آنکھوں میں چلی گئی. تو اب میری آنکھیں جو ہے نا دکھتی ہے. یہ حلوہ میں امی گورا سے لے کے آیا بچیوں کے لیے، اس کی نانی نے بھیجا ہے. اور اس پیکٹ میں پیتی ہے. میرا چائے جو ہے نا کپ گرم ہے. میری بیٹی میں مجھے میری لیے لے کے آیا. اور اس میں بچوں کے لیے پکی پکائی پیش اپنی نانی کی طرف سے بھیجا گیا ہے. میری یہ بیٹی جو ہے نا صبح جب دوپہر کے وقت جب اسکول سے واپس آئی تو اپنے فرینڈ کو نہ پا کر بہت زیادہ روئی. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا ولاگ ہمارا پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. نو دا لاس اخلاص والا چینل خوښ کړئ، دا قبول کړئ او دا وګورئ او سره بټن دغه وښئ. زه خو په نور څه نه پوهېږم.